کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب مارک اچانک ہوش میں آتا ہے۔ اس کی آنکھیں بھاری ہوتی ہیں اور چہرے پہ مکھیاں منڈلا رہی ہوتی ہیں۔ سر میں شدید درد ہوتا ہے اور اس کو یہی لگتا ہے کہ شاید یہ سب زیادہ شراب پینے کا نتیجہ ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ حرکت کرتا ہے، ایک بدبو اس کا دماغ ہلا دیتی ہے۔ قریب ہی ایک مرا ہوا چوہا پڑا ہوتا ہے جس پر مکھیاں اور کیڑے بھرے پڑے ہوتے ہیں۔ مارک گھبرا کر اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ ایک بند کمرے میں قید ہے۔ یہ کوئی عام کمرہ نہیں بلکہ ایک مضبوط والٹ ہوتا ہے۔ اندر صرف ایک لوہے کا دروازہ دیوار کے ساتھ رکھا ہے، ایک لاکر اور چھت پر جلی ہوتی ایک لائٹ ہوتی ہے۔ مارک پوری طاقت سے دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ ذرا سا بھی نہیں ہلتا۔ وہ چیخ چیخ کر مدد مانگتا ہے، دکانوں اور دوستوں کو یاد کرتا ہے لیکن جواب میں صرف خاموشی ملتی ہے۔ وہ موبائل فون نکالتا ہے مگر سگنل نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگتا ہے۔ پیاس اور بھوک اس کے جسم کو کمزور کر دیتی ہے۔ اگلے دن چوہے کے جسم پر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور کمرے کی حالت مزید خراب ہو جاتی ہے۔ مارک ذہنی طور پر ٹوٹنے لگتا ہے مگر زندہ رہنے کی ضد اسے ہارنے ماننے نہیں دیتی۔ کچھ دیر بعد اس کی نظر لائٹ کے اندر چھپی ہوئی ایک چیز پر پڑتی ہے۔ کافی محنت کے بعد وہ ایک چابی نکال لیتا ہے۔ اس چابی لاکر کھلتا ہے جس کے اندر کچھ اوزار اور گیس کے سلنڈر رکھے ہوتے ہیں۔ مارک کو امید کی ایک کرن نظر آتی ہے۔ وہ ان چیزوں کو جوڑ کر ایک آلہ بناتا ہے مگر دروازہ پھر بھی ٹوٹنے کا نام نہیں لیتا۔ غصے اور بے بسی میں مارک پر ہر چیز پر چیختا ہے، دیواروں کو مارتا ہے اور لیکن پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنی توانائی ضائع کر رہا ہے۔ تب اس کی نظر دیوار کے کمرے حصے پر پڑتی ہے۔ وہ اوزار اٹھا کر دیوار توڑنے شروع کرتا ہے۔ ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں، سانس پھولنے لگتی ہے مگر وہ رکتا نہیں۔ بھلا آخر وہ جدوجہد کے بعد دیوار پار کر لیتا ہے مگر دوسری طرف جا کر اسی مایوسی ٹوٹ پڑتی ہے کیونکہ وہاں بھی بالکل ایسا ہی ایک اور والٹ ہوتا ہے۔ اس کمرے میں ایک ایسا تابوت رکھا ہوتا ہے۔ ڈرتے ڈرتے مارک جب اس تابوت کھولتا ہے اور اس کے اندر ایک زندہ عورت ہوتی ہے جو اچانک جاگ کر چیخنے لگتی ہے۔ عورت کسی اور زبان میں بات کر رہی ہوتی ہے، اس لیے دونوں ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے۔ شروع میں خوف، بدگمانی اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہے مگر جلد ہی دونوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک جیسے قیدی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے لگتے ہیں۔ دونوں مل کر ایک نئی دیوار توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی لگتا ہے کہ دروازہ کھلنے والا ہے، کبھی امید ٹوٹ جاتی ہے۔ کمزوری، بخار اور تھکن دونوں کو نڈھال کر دیتی ہے۔ اس اندھیرے اور مشکل وقت میں دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن جاتے ہیں۔ آخر کار وہ ایک تیسرے وارڈ تک پہنچنے جاتے ہیں جہاں ایک کھلی قبر ہوتی ہے۔ ماں سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ آزمائش کا حصہ ہے اور جب وہ بغیر پوچھے مڑے آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھتے ہیں اور آخر کار دروازے کھل جاتا ہے تو سامنے ایک حیران کن منظر ہوتا ہے۔ وہ خود کو ایک خوبصورت، روشن، پرسکون دنیا میں پاتے ہیں۔ تب حقیقت سامنے آتی ہے کہ یہ سب ایک امتحان تھا اور یہ دونوں دراصل آدم اور ہوا کی علامت ہیں۔ انہیں دکھ، صبر، جدوجہد اور ایک دوسرے کے ساتھ سیکھنے کے بعد یہ خوش نصیب ہوتی ہے۔